میرے بھائیوں ہمیں گناہ کا پتہ ہوتا ہے اور گناہ کی سزا کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن نفس ہمارا اتنا عادی ہو چکا ہے اس گناہ کا کہ ہمیں اسے چھوڑنا مشکل ہے۔ جیسے کہ رشوت لینے والے، جیسے کہ بدکاری کرنے والے ہوگے، جیسے کہ بد نگاہی کرنے والے، جیسے شراب پینے والے، جیسے سود کا مال کھانے والے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے دوستوں گناہ ہیں۔ لیکن دل پر بد نگاہی کی لذت اور اس کے علاوہ شراب کی لذت، حرام کھانے کی لذت، سود کھانے کی لذت اور ان جیسے تمام گناہوں کی لذتیں ایسے غالب ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے گناہ ہم نہیں چھوڑ پاتے اور توبہ بھی اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ اس کا دوستو علاج یہ ہے کہ اگر انسان دنیا کی لذتوں اور آخرت کی لذتوں کا مقابلہ کرے تو یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں نا میرے بھائیوں، یہ کس معیار کی ہیں اور آخرت کی جو لذتیں ہیں وہ کس معیار کی ہیں۔ اگر انسان بار بار ان چیزوں کا تقابل کرے تو انسان کے لیے دنیا کی لذتیں چھوڑنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ جو گناہ والی لذتیں ہیں، جائز تو خیر جائز ہیں، ان پہ تو وہ نہیں ہے، لیکن گناہ والی جو لذتیں ہیں ان کو انسان کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو جنت میں ہے اس کا ساری دنیا سے مقابلہ کیا جائے نا میرے بھائیوں تو ساری دنیا سے زیادہ وہ قیمتی ہے وہ جگہ۔ دنیا کے گھر دوستو مٹی کے بنے ہیں، جنت میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے گھر ہیں۔ دنیا میں لذت ہے تو لذت کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور دوستو آخرت میں صرف لذت ہی لذت ہے، کوئی مشقت نہیں اس میں۔ تو دنیا کی لذت تو دوستو بہت کر لیں تو 40 سال 50 سال 70 سال کر لیں، یا بہت حد مار لیں 100 سال کر لیں، اس کے بعد ختم۔ جبکہ آخرت میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کی لذت دوستو نہ کبھی ختم ہونے والی لذتیں ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ تو دوستو ہمیشہ کی لذتوں کی خاطر ہم دنیا کی عارضی گناہ والی لذتیں کیا نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سودا تو میرے بھائیوں بہت ہی فائدے کا سودا ہے کہ دنیا کی لذتوں کے بدلے آخرت کی نہ ختم ہونے والی لذتیں پا لیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے اور کیا چیز ہوگی میرے بھائیوں۔ تو جب انسان یہ ان چیزوں پہ سوچے نا دوستو تو اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں گناہوں کو چھوڑنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی خطائیں گناہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے دنیا کی لذتیں نکال کر آخرت کی لذتوں کی سوچ ہمارا پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے۔ مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ساری ہو اور اللہ کی رحمتیں ہمیں بلا رہی ہوں، نہ کہ اس کا غضب۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہے میرے مالک ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پر اے اللہ تیری رحمت تو اس سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ تو میرے مالک رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے۔ یا الہی تو ہماری تمام خطاؤں تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا الہی ہم تیرے سوال کریں بھی تو کس سے کریں میرے مالک، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، کبھی دنیا کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی شیطان نامردود کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یا الہی ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں سمجھ عطا فرما کے ہم تیرے دین پہ چل سکیں۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا الہی ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور جہاں جہاں تیرے دین کی سربلندی کے کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما، ان کو نصرت عطا فرما اور ظالم کفار کو نصب و نبود کر دے میرے مالک۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے میرے مالک۔ تو دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ الخیر میرے بھائیو، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے والے بنیں۔